تمامی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے لیے ہیں، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرحات بھی، اور ایسا کریم رب ہے کہ جو مانگو تو نواز دیتا ہے، جو نہ مانگو پھر بے حساب دیتا ہے۔ ایسا کریم رب کہ جو نوازنے پہ آئے تو پھر نواز دے زمانہ، جو کرم کرنے پہ آئے تو پھر کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاغ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا دخان، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ ہے دورہ، سر خیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکمیل عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاگد ما طغا، صاحب علم نشرح، جناب معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج کے دن کی برکت سے ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم ہے، الحمدللہ عز و جل ہر جمعۃ المبارک کو ہم درود پاک کے فضائل، درود پاک کی کمالات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن درود پاک کے فضائل پر مبنی ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ آپ تمام احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ میں شروع کروں، آئیے ایک دفعہ محبت سے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت سید عبد المواہب شاذلی علیہ رحمہ، شاذلی سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب میں سویا تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ میں نے دونوں جہانوں کے سردار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ جو فرمان ہے کہ آپ پر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، کیا یہ آپ کا فرمان بالکل درست ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک مرتبہ کوئی شخص آپ پر درود پاک پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص پڑھے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، کیا یہ آپ کا فرمان درست ہے؟ تو میرے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل حق اور درست ہے، لیکن یہ فرمان ان لوگوں کے لیے ہے، کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو درود پاک تو پڑھتے ہیں مگر غفلت کے عالم میں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے جو غفلت میں پڑھ رہا ہے اس پر یہ رحمتوں کی بارشیں نازل کی جا رہی ہیں کہ 10 درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں سے 10 گناہ بھی مٹائے جا رہے ہیں اور 10 نیکیوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اور اگر کوئی شخص دل جوئی کے ساتھ، محبت اور عقیدت سے، دل لگی کے ساتھ، عشق و مستی میں ڈوب کر مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی پہاڑ جتنے فرشتے نازل فرماتا ہے، اور پھر یہ فرشتے تا قیامت تک اس شخص کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت اور دعا استغفار کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے پڑھنا تو ہے، چاہے غفلت میں پڑھے، چاہے دل جوئی سے پڑھے، چاہے دل لگی سے پڑھے، پڑھنا تو ہے۔ جب پڑھنا ہی ہے تو پھر مل کے پڑھے نا محبت سے، دل جوئی کے ساتھ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں، توجہ طلب حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، جب میں نے پڑھی مجھے بڑی پسند آئی ہے حدیث پاک، جس میں میرے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ سنیے حضور کا فرمان سنیے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کل بروز قیامت جب سب لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے، کل بروز قیامت جب سب قبروں سے نکالے جائیں گے تو سب سے پہلے اگر کوئی قبر سے نکلے گا تو وہ میں نکلوں گا، کہیے نا سبحان اللہ۔ بھائی سب سے پہلے کون نکلنے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آپ کی تخلیق ہوئی، پھر دیگر انبیاء کی ہوئی، لیکن آپ دیکھیے چونکہ اللہ کے محبوب ہیں کیا فرما رہے ہیں، جب کل بروز قیامت سب سے پہلے کسی کی قبر کھولی جائے گی تو وہ میری قبر کھولی جائے گی۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں جب لوگوں کی قبر کھل جائیں گی اور کل بروز قیامت محشر برپا ہوگا، اللہ اکبر، اور سب لوگ جمع ہو جائیں گے، سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ان سب کا جو قائد ہوگا تو حضور فرما رہے میں ہی ہوں گا۔ میرے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرما رہے ہیں جب سب لوگ نکالے جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، قائد میں بن جاؤں گا، اور پھر لوگ جب خاموش ہو جائیں گے تو پھر ان کا جو خطیب ہوگا حضور فرما رہے وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ مزید میرے کریم آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، حضور ارشاد فرما رہے ہیں جب لوگوں کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے تو اس وقت اگر ان کا کوئی شفیع ہوگا تو وہ بھی میں ہی ہوں گا، اللہ اکبر۔ مزید میرے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جب لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر نا امید ہو جائیں گے، جب لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر نا امید ہو جائیں گے تو اس وقت میں لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا، اس وقت میں لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا، اللہ اکبر۔ مزید حضور ارشاد فرما رہے ہیں کل بروز قیامت بارگاہ الہی میں اگر سب سے بلند و بالا کسی کا مرتبہ ہوگا تو حضور فرما رہے وہ میرا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اتنا کچھ ہو گیا، قبر سے بھی سب سے پہلے آپ نکلیں گے، قائد بھی آپ بن جائیں گے، محشر برپا ہوگی، خطیب بھی آپ ہو جائیں گے، شفاعت بھی آپ کریں گے، اللہ اکبر۔
پھر حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کرامت کا جھنڈا بروز قیامت بھی میرے ہاتھ میں ہوگا. مزید حضور ارشاد فرما رہے ہیں کرامت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا اور جنت کی چابیاں بھی میرے پاس ہوں گی. اللہ اکبر. اور پھر کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد حضور ارشاد فرما رہے ہیں اس پر میں فخر نہیں کرتا. کہیے نا سبحان اللہ. اور قربان جاؤں نا دونوں جہانوں کے سردار کی عاجزی پر. اللہ اکبر. ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں, کوئی منصب مل جائے, اچھا گھر لے لیں, اچھی گاڑی لے لیں, تو ہمارے پیر ہیں کہ زمین پر ٹکتے نہیں. یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں. عاجزی دیکھیے کہ رب نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں رحمت عالم کو دے دی, پھر بھی حضور فرما رہے میں فخر نہیں کرتا, میں فخر نہیں کرتا. اللہ اکبر. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں مزید, حضور فرماتے ہیں کہ میرے ارد گرد 1000 فرشتے ہوں گے. میں حدیث پاک سنا رہا ہوں. کیا ہوں گے؟ میرے ارد گرد 1000 فرشتے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ میدان محشر میں میرے کون سے عاشق ہیں جو اب بھی مجھ پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اچھا, جن کی عادت ہے دنیا میں پڑھنے کی وہ بروز محشر بھی, ان کو کیا غم محشر سے, دوزخ سے, جنت سے. ان کو عاشقوں کو تو حضور کا چہرہ دیکھنا ہے, عاشقوں کو تو حضور کا چہرہ بددعا دیکھنا ہے. عاشقوں کو کیا خوف ہے؟ اللہ اکبر. اس دن بھی عاشق دل جوئی دل لگی کے ساتھ اگر کچھ پڑھ رہے ہوں گے تو پڑھ رہے ہوں گے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے مجھے آ کر بتائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عاشق ہے آپ کا, فلاں ماں ہے, فلاں ماں ہے جو اب بھی آپ پر درود پاک ہی پڑھ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنے اس عاشق, اپنے اس دیوانے, اپنے اس چاہنے والے کا ہاتھ پکڑوں گا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا. غور و فکر کیجئے, صرف درود پاک پڑھنا ہے, انعامات کی بارش ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. تو پھر پڑھیے نا ایک دفعہ مل کر, دو مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وسلم تسلیما کثیرا. شاعر مشرق کا نام سب نے سنا ہے, حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ, اور مفسرین ان کو تصوف کا بادشاہ کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے مشرق اور مغرب کے علوم نے اتنا فائدہ نہ دیا. کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے مشرق اور مغرب کے علوم نے اتنا فائدہ نہیں دیا جو علوم کا فائدہ مجھے درود و سلام نے دیا. آپ فرما رہے ہیں, اب ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی تحقیق کی تو پتہ چلا یہی شاعر مشرق ہے حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ. آپ کے معمولات میں تھا آپ روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا کرتے تھے. اور ایک سال, کئی روایتوں میں 1 سال اور کئی روایتوں میں 2 سال, 2 سال 10 دنوں میں آپ نے 1 کروڑ درود پاک پڑھ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا. آپ دیکھیں جس کو جو مقام ملا ہے نا, جس کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے, جس کو کامیابیاں ملی ہیں, وہ درود پاک کی برکت سے ملی ہیں. پھر نیت کیجئے انشاءاللہ الرحمن جب تک دم میں دم ہے, جسموں میں سانس باقی ہے, جسموں میں جان باقی ہے, انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ عز و جل. آج کا جو ہمارا بیان کا موضوع ہے وہ ہے اللہ والوں کی باتیں. بھائی کہیے نا سبحان اللہ. بھائی اللہ کے بندے ہی کیا کرتے ہیں اللہ والوں کی باتیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات. ایک بزرگ تھے. کون تھے؟ ایک بزرگ تھے, بڑے اللہ والے تھے. ایک مقام سے گزر رہے تھے, سردی کے ایام تھے, بارشیں ہو رہی تھیں. اب بارشیں ہوتی ہیں تو کیچڑ بھی ہو جاتی ہے. سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے, یہاں سے بزرگ جا رہے ہیں, سامنے سے میاں بیوی آ رہے ہیں. کیچڑ تھی, آپ چل رہے تھے. چلتے چلتے آپ کے چپل کے لگی کیچڑ کے کچھ چھینٹے وہ جو عورت آ رہی تھی اس کے دوپٹے پہ پڑ جاتے ہیں. اب شوہر آتا ہے اور بابے کو کہتا ہے, بابے تو اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آتا, تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر دیے, تو پاگل ہے. بہت برا بلا کہتا ہے اور ایک تھپڑ بھی رسید دیتا ہے. جو عام دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی جان کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اپنی قوت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے سے کمزور لوگوں پر ہم لوگ ظلم کر دیتے ہیں. اس نے بھی یہی کیا. پھر کیا ہوا, بات رفع دفع ہوئی, یا میاں بیوی چل دی ہے, یہاں سے بزرگ چل دی ہے. سامنے حلوائی کی دکان تھی. کس کی دکان تھی بھائی؟ حلوائی کی دکان تھی. اب وہ حلوائی کی جو دکان تھی, وہ حلوائی والے نے یہ نیت کر رکھی تھی
کہ یہاں سے جو بھی اللہ والا گزرے گا میں گرم گرم دودھ کا پیالہ اس کو پلاؤں گا۔ جیسے ہی ان بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو حلوائی والے نے کہا حضرت آپ رکیے، میں آپ کو دودھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رک گئے، انہوں نے گرم گرم دودھ پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، آسمان کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ یا اللہ عجیب شان ہے تیری، کہیں تو تھپڑ کھلا رہا ہے کہیں تو دودھ پلا رہا ہے، عجیب شان ہے تیری، کہیں تو تھپڑ کھلا رہا ہے اور کہیں تو دودھ پلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ میاں بیوی اپنے گھر پر پہنچتے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں، شوہر کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ مڑتا ہے، شوہر منہ کے بل گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ بیوی سارا ماجرا لوگوں کو سناتی ہے کہ اس طرح وہ بزرگ ملے تھے ایک اور میرے شوہر نے ان کو مارا تھا۔ لوگ جمع ہو کے ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کچھ بھی تھا تو آپ کے بچوں کی طرح، آپ معاف کر دیتے، آپ نے بد دعا دے دی اس کو۔ بابے نے کہا کہ اللہ والوں کا تو کام ہی نہیں بد دعا دینا، ہم تو حضور کی امتی، ہم تو دعا دینے والوں ہیں، کوئی گالی دے تو ہم جب بھی دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ تو کہنا لگے وہ تو مر گیا بیچارہ اور ابھی آپ سے جھگڑا ہوا، آگے جا کے مر گیا وہ، تو پھر کیا ہوا ہے؟ تو بزرگ نے جو جواب ارشاد فرمایا نا، یہ جواب ہے، اس میں آپ کو ایک میسج ملے گا انشاءاللہ۔ بزرگ نے فرمایا در حقیقت بات یہ ہے کہ اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی، بیوی کے محبت میں آ کر اس نے مجھے مارا، اور میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں، حضور کی شریعت پر عمل کرتا ہوں، رب کو مجھ سے محبت ہے، اور اللہ والے اپنا بدلہ لیا نہیں کرتے، رب پر چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور رب العزت بہترین انصاف کرنے والا ہے، رب نے اس سے بہترین بدلہ لے لیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ للہیت میں گم ہوتے ہیں، تو ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ، بڑے مشہور اہل اللہ میں ان کا تذکرہ آتا ہے، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، کیا تھے بھائی؟ بلند آواز سے نا، سلطنت کے بادشاہ بھی تھے آپ، اللہ اکبر۔ لیکن آپ جب ذکر اللہ میں آئے تو آپ نے بادشاہت چھوڑ دی، اور ایک دن آپ دریا کنارے بیٹھے گدڑی میں گدڑی سی رہے تھے، گدڑی وہ جو بچھونے ہوتے ہیں نا اس کو گدڑی کہتے ہیں، سی رہے تھے۔ ان کے وزیر کا وہاں سے گزر ہوا، وزیر ڈھونڈ رہا تھا بادشاہ سلامت کہاں چلے گئے۔ وزیر کی نظر جب حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ پر پڑی تو وہیں سے سوچنے لگا یار عجیب ہے، سلطنت کا حال ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، سلطنت بگڑی چلی جا رہی ہے، اور حضرت نے دیکھو اپنا حلیہ کیا بنا رکھا ہے، بادشاہ ہو کر فقیر والی حالت بنا رکھی ہے، اور گدڑی سیرے یہاں بیٹھ کے، عجیب آدمی ہے۔ اب یہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی جیسے ہی وزیر پر نگاہ پڑتی ہے یہ اپنے کشف سے وزیر کی بات کو سن لیتے ہیں کہ اس نے دل میں کیا بات کی ہے۔ وزیر کو اپنے قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آ، تو نے بات نا اپنی سمجھ کے مطابق کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو نے بات اپنی سمجھ کے مطابق کی ہے، اور سوئی جس سے سی رہے ہوتے ہیں یہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ کہاں پھینکتے ہیں؟ سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ جب سمندر میں پھینک دیتے ہیں تو وزیر سے کہتے ہیں اب تو دیکھ کیا ہونا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو میری سوئی سمندر میں گئی ہے وہ واپس مجھے دی جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سمندر سے منہ میں سوئی لیے 1000 مچھلیاں باہر آتی ہیں۔ کتنی مچھلیاں؟ 1000 مچھلیاں باہر آتی ہیں۔ پھر وزیر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو دیکھ کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ مجھے یہ 1000 سوئیاں نہیں چاہیے، جو میری سوئی چاہیے ہے مجھے وہی چاہیے۔ بس اب یہ دعائی کرتے ہیں کہ 1000 مچھلی اندر جاتی ہے اور ایک مچھلی منہ میں سوئی دوائے نمودار ہو جاتی ہے، اور اللہ اس مچھلی کو بولنے کی قوت عطا فرماتا ہے، اور پھر مچھلی کہتی ہے اللہ کے پیارے ولی میں اللہ کے حکم سے باہر آئی ہوں، یہ لو اپنی سوئی، یہ لے لو اپنی سوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ وزیر کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بتا وہ حقیروں والی بادشاہت ٹھیک ہے، یہ فقیروں والی بادشاہت ٹھیک ہے؟ تو وزیر کہتا ہے یقیناً یہ فقیروں والی بادشاہت ٹھیک ہے۔ بس یہی مجھے آپ کو سمجھانا ہے، یہ جو اہل اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ولی کاملین ہوتے ہیں، اولیاء کاملین ہوتے ہیں، یہ اپنی تمام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، یہ سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس بڑے لوگ آیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے حضرت
آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، آپ کی جلدی ہوتی ہے، ہماری دیر سے ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ بڑے زبردست بزرگ تھے، بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میں رب کی سنتا ہوں، رب میری سنتا ہے، میں رب کی سنتا ہوں، رب میری سنتا ہے۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم رب کی سنتے ہیں؟ اول تو ہمیں سننی چاہیے، لیکن اس کریم کی کریمی دیکھیے، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے، وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ یہ میں اس لیے پہن کر آیا ہوں کہ ایک مسئلہ آپ کو بتانا تھا، اور شرعی مسئلہ ہے، چونکہ سردی کے ایام ہیں، اور دیکھا گیا ہے لوگ جو نا اس طرح چادر لٹکا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو عمل ہے لٹکا کر نماز پڑھنا، تو شریعت مطہرہ میں یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے اس انداز میں نماز پڑھی تو نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی آپ نے نماز کو دہرانا ہوگا۔ اب کیا کریں؟ تو کچھ لوگ جوں کر لیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جوں بھی کریں گے، رکوع میں جائیں گے، واپس نیچے آ جائیں گے۔ اس کا صحیح طریقہ ہے اس کو اچھی طریقے سے پہن لیں، یا پھر اس کو سائیڈ میں رکھ دیں، نماز کا وقت ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کوشش یہ ہے ہر جمعے کو چھوٹے چھوٹے کوئی مسئلے آپ سے عرض کیے جائیں۔ دیکھیں فضائل پر گفتگو ہوتی ہے، عقائد پر بھی ہونی چاہیے، مسائل پر بھی ہونی چاہیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یوں کر کے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز واجب الاعادہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز میں کپڑا لٹکا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو دین متین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوتاہی، بے ادبی، گستاخی ہو گئی، اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، وما علینا۔